بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا الله إن الله غفور یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا، یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا، یہ چاہت ہے کہ مل جائے سکون اب محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد السلام. زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے. نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. اذان سننے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں. اذان کے 1760 لفظ ہیں. اذان خاموشی سے سننی چاہیے. اذان کے لفظ کے بدلے 1500 نیکیاں ہیں. مکمل اذان سے 26,40,000 نیکیاں ملتی ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دوسروں کو بھی شیئر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں. سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ ہے. اس کو روز صبح 5 مرتبہ پڑھنے کی بہت ساری فضیلت ہے، مگر ہم اس ویڈیو میں 5 فضیلت ہی جانیں گے. پہلی فضیلت، گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی اور اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. دوسری فضیلت، اللہ تعالیٰ اس سورہ کے برکت سے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے جو شخص روز پڑھے گا. تیسری فضیلت، اس سورہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام آنے والا حادثوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیں گے. چوتھی فضیلت، اس سورہ کے برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائیں گے. پانچویں فضیلت، اس سورہ کو پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے. اگر آپ کے علم میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو اسے دوسروں تک بھیجیں، کیونکہ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم. نظر صرف خوشیوں کو ہی نہیں انسان کو بھی کھا جاتی ہے. نظر انسان کو قبر تک پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا حق ہے، یعنی سچ ہے. اگر کوئی چیز تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے تو وہ نظر ہے. اس لیے کوشش کیجئے اپنی خوشیاں اپنے تک ہی رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جیسا خوش ہوتے ہو وہ بھی آپ کے لیے ویسے ہی خوش ہو. اس لیے چپ رہیں. لوگوں کے سامنے بھی اور سوشل میڈیا پر بھی اپنی خوشیوں کو پوسٹ نہ کریں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کس کی کتنی گندی نظر ہو سکتی ہے. اس لیے کوشش کیجئے ہمیشہ 3 کلہو اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرنے کی. اور اگر کوئی نئی چیز لیں تو اس کا صدقہ نکال دیں اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں. اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے کم 5 لوگوں کے ساتھ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی. اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو. ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد.
أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض بداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ اللہ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو۔ کسی کو برا بھلا کہنا اور بے وجہ کسی کو غلط سمجھنا گناہ ہے اور اللہ کو ناپسند ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق کو بہترین رکھیں اور دوسروں کے لیے عزت اور محبت کا جذبہ رکھیں۔ کسی پر الزام لگانا یا غلط سوچنا انسانیت اور اسلام کے آداب کے خلاف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ برا بھلا کہنا اور بے وجہ شک کرنا صرف نفرت اور فساد پیدا کرتا ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی زبان اور نیت